یہ ایک نوجوان جین کوم کی کہانی ہے۔ یہ دنیا کا واحد انسان ہے جو ایک دستخط سے 5 منٹ میں $19 بلین کا مالک بن گیا تھا، جو ایک دن میں دنیا کے 100 ارب پتیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ میں اس طرف آؤں گا، آپ پہلے اس ایک دستخط کا مقام ملاحظہ کیجئے۔ فیس بک نے 2014 میں جین کوم سے واٹس ایپ خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ دستخط کا وقت آیا تو اس نے ایک عجیب سی شرط لگا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ معاہدے پر شہر کی فلائی عمارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا۔ فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اس کی ضد کے آگے پسپا ہو گئے۔ یہ سنیپ میں کاغذات لے کر آئے۔ وہ سنیپ کے ویٹنگ روم کی آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ سے الفاظ میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وعدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے ایک دستخط کیا اور وہ اس ایک دستخط کے بعد $19 بلین کا مالک بن چکا تھا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئر میں شامل ہو گیا تھا۔ میں آپ کو یہ کہانی آگے بھی سناؤں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ میں واپس جین کوم کی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ جین کوم یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ سردیوں میں ہمسائے کا فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ لوگ غربت کی انتہا ملاحظہ کریں کہ ان لوگوں کے پاس سردیوں میں کمبل تک نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ سردیوں سے بچنے کے لیے ہمسائے کے فارم ہاؤس جاتے اور بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سو جاتے تھے۔ پھر اس غربت میں ظلم بھی شامل ہو گیا۔ یوکرین میں 1992 میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا سوچا، لیکن والد نے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ضرورت کا سامان لیا اور امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا گھر تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے پل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ چل رہا تھا۔ حکومت بے حد غریب لوگوں کو کھانے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ اس غربت میں جین کوم کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی گئی۔ فوڈ سٹیمپس میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا، لہذا اس نے ایک گروسری شاپ میں پارٹ ٹائم سویپر کا کام شروع کر دیا۔ وہ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور باتھ روم سے لے کر دروازے تک کی کھڑکیاں صاف کرتا تھا۔ وہ سالوں یہ کام کرتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے شوق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اس کو یونیورسٹی میں لے گیا۔ تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا اور اس نے 9 سال یاہو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی اور 2007 میں یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ اسے نوکری سے جواب دے دیا گیا۔ یہ مزید 2 سال یاہو میں کام کرتا رہا۔ آپ اس کی غربت کا اندازہ کریں کہ یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور پھر نیا آئی فون خریدا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، کیوں نہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن بناؤں جس سے SMS کیے جا سکیں، تصویریں بھی بھیجی جا سکیں اور ڈاکومنٹس بھی سینڈ کیے جا سکیں اور جس کو ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کو بھی یہ پسند آیا اور یہ دونوں اس آئیڈیا پر کام کرنے لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ دوستو، یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 2.5 ارب لوگ یہ ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطہ میں رہیں گے۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی لگانا شروع کر دی، لیکن یہ مسلسل انکار کرتا رہا۔
फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गया। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे राब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई और कहा लगा कर कहा कि ये वो इदारा है जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो देर तक हंसता रहा। उसने इसी हंसी के दौरान फेसबुक को हाँ कर दी। $19 बिलियन में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इस रकम का अंदाजा पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर से लगा लें। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त $12 बिलियन हैं, जबकि जैन-कॉम ने एक एप्लीकेशन $19 बिलियन में फरोख्त की। जैन-कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी। उसका कहना था कि मैं मुआहदा में फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए ये शर्त बड़ी अजीब थी। ये लोग ये मुआहदा अपने दफ्तर या इसके दफ्तर में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया। ये सिलसिला 2 माह तक चलता रहा। फेसबुक उसको कायल करती रही, लेकिन ये इनकार करता रहा, यहाँ तक कि फेसबुक ने उसकी जिद के आगे हार मान ली। तारीख तय हो गई। फेसबुक के लोग फलाही सेंटर पहुंचे और ये वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर रो रहा था। इसने फेसबुक को यहाँ क्यों बुलाया था? इसलिए बुलाया था क्योंकि ये वो सेंटर था जिसके कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर ये और इसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार किया करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए थे और शाम तक भूखे प्यासे वहाँ बैठे रहते थे। वेटिंग रूम में बैठना इंतहाई अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी वो खातून थी जो हर बार नफरत से इनको देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी कि तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे? तुम लोग कोई काम क्यों नहीं करते? ये बात दोनों माँ बेटे के दिल पर लगती थी, लेकिन ये खामोश खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। खातून आखिर में इनको स्लिप देती थी, माँ कागज पर साइन करती थी और ये दोनों अपनी आंखें साफ करते हुए वापस आ जाते थे। ये बरसों इस अमल से गुजरे। चनाचा जब इसको कामयाबी मिली तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। इसे $19 बिलियन की डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा ये काउंटर पे चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून उस वक्त भी वहां मौजूद थी। जैन ने $19 बिलियन का चेक उसके सामने रखा और हंस कर कहा, फाइनली आई गॉट अ जॉब, और बाहर निकल गया। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल का भी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।